السلام علیکم. آج کی اچھی بات کے ساتھ آپ کا ہوسٹ محمد عباس مہدی حاضر ہے. ہم زندہ قوم ہیں، پائندہ قوم ہیں، ہم سب کی ہے پہچان، ہم سب کا پاکستان پاکستان پاکستان. 14 اگست انڈیپینڈنس ڈے سے ریلیٹڈ آج کی ہماری اچھی بات ہوگی. اور آج ہمارے جو مہمان ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں. ایک کلام تھا کہ فوجی بندہ وہی ہوتا ہے جو اپنے اندر پاور اور ملک کی عزت اور سلامتی کو محسوس کرے. ہمارے آج کے مہمان جناب میجر سہیل صاحب. السلام علیکم سر. سر کیسے ہیں آپ؟ سر میرا آپ سے سوال ایک بہت کامن سا سوال ہے، میں چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں میرے ویورز پوچھیں. شہر میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ 14 اگست کی سیلیبریشن کیسے ہو گئی. آپ ہمیں بتانا چاہیں گے کہ یہ محاذ پر بارڈر پہ کس طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں آپ لوگ یہ جشن، آزادی کا جشن؟ اگر آپ صحیح پوچھتے ہیں تو آزادی کا جو ہے کہنے کو تو ہم سب کہتے ہیں کہ ہم 14 اگست سے آزادی کا دن ہے. سب سے پہلے تو مجھے افسوس اس چیز کا ہوتا ہے کہ فزیکلی تو ہم لوگ آزاد ہو گئے لیکن ذہنی طور پہ ہم لوگ ابھی بھی آزاد نہیں ہوئے. صحیح بات. جس طریقے سے آزادی ہمیں شہر کے اندر منانی چاہیے اس کے مفہوم سے ہم لوگ ناواقف ہیں. آپ دیکھیں ابھی ینگ جنریشن کو بائک کے سلنسر انہوں نے نکالے ہوئے ہیں، ہلا گلا وہ کر رہے ہیں، شور شرابہ کر رہے ہیں، کسی کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں کہ یہ آزادی آپ اس طریقے سے منا رہے ہیں یا کسی کو زحمت دے رہے ہیں. ایمبولنس ہے تو اس کے لیے راستہ کوئی نہیں ہے. تو اس میں میری پہلی تو یہ گزارش ہے آپ لوگوں سے، ینگ جنریشن سے کہ خاص طور پہ اس کے اوپر ذرا تھوڑا سا کنٹرول کر کے اس کو اچھے طریقے سے منائی جائے. ابھی میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف جو آپ نے کیا کہ بارڈر ایریا میں آپ لوگ کیسے کرتے ہیں. تو میں اپنی انر فیلنگ زندگی کے اس حصے میں تو آپ کو اس طریقے سے کنوے نہیں کر سکتا کہ جب میں پیک پیریڈ میں تھا، میں 80s کی بات کر رہا ہوں اور 90s کی بات کر رہا ہوں کہ بارڈر ایریا میں وہ بھی کشمیر کے محاذ کے اوپر جب میری پوسٹنگ ہے لیپا ویلی، جیلم ویلی اور نیلم ویلی میں نے سرو کیا ہے اور ان کی پیکس کے اوپر رہتے ہوئے اس موقع پہ جب یہ دن ہمارا 13 اگست کا آیا کرتا تھا تو بہت ہی جو میری فیلنگز ہوتی تھی میں الفاظ میں تو بیان نہیں کر سکتا. صحیح بات. بڑی شدت سے ہمیں 14 اگست کا انتظار ہوا کرتا تھا اچھا کہ یہ دن آئے. اور اس کے لیے ایک چیز تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہمیں پریکٹس فائرنگ کے لیے اپنے جوانوں کو ٹرینڈ کرنے کے لیے نائٹ فائرنگ کے لیے ہمیں اسپیشل ایمونیشن ملا کرتا تھا، بلکہ ابھی بھی ملتا ہے جس کو نائٹ فائرنگ کہتے ہیں. اور پریکٹس فائرنگ کے ساتھ ہم اپنے لوگوں کو ٹرینڈ کرتے ہیں کہ ڈیورنگ نائٹ آر اگر ان کو فائرنگ کرنی پڑے تو کس طریقے سے وہ اپنی بلٹس لائیو بلٹس کس طریقے سے وہ اس کو اینیمی کے ساتھ یوٹیلائز کیا جا سکے. تو میرا ایک طریقہ کار یہ تھا کہ اپنی بارڈر کے اوپر میں نے اپنی ساری کمپنی پوزیشن کے اوپر، پلٹون پوزیشن کے اوپر، تو 13 اگست کو ہم لوگ پوری تیاری کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے. اور یہ نہیں کہ ایمڈ فائر کرتے تھے اینیمی کے اوپر، لائیو ایمونیشن ضرور فائر کرتے تھے لیکن اس ایریا میں جو مائن ایریا ہے اور جو کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا اس ایریا میں اپنی ویپنز ہم نے ایم کر لیا کرتے تھے. ٹھیک رات کے 12 بجے جب 14 اگست کا پہلا وہ شروع ہوتا تھا تو ایک ہی سیکوینس کے ساتھ، ایک ہی آواز کے ساتھ خاموشی کو اس طریقے سے ہم توڑتے تھے کہ میں اپنے الفاظ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. اور وہ جنگل جہاں پر سوائے اللہ کے نام کے علاوہ، درخت کی آواز کے علاوہ، پتوں کی اس کے علاوہ ہمیں وہاں کچھ سنائی نہیں دیتا تھا. تو ایک دم بلٹس کا، فائرنگ کا وہاں پر گونج اٹھنا اس چیز کی نشانی ہوتی تھی کہ 14 اگست ایک روح کانپ جاتی ہوگی اچانک. بالکل کانپ جاتی. میں بتا رہا ہوں کہ ہم اپنی فیلنگ آپ کو کنوے کر ہی نہیں سکتے.
جو اس ٹائم کی تھی، ہمارا جوش، ہمارا جذبہ، ہمارے جوان، ہم کہتے تھے کہ یہ قدر اور اس چیز کی تو ہم لوگوں سے پوچھیں جو بارڈر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں کہ آزادی کس کو کہتے ہیں. آپ لوگ جب رات کو سوتے ہیں پھر ہم جاگتے ہیں، آپ کی نیند کی حفاظت کرتے بڑی بہت خوشی ہوتی تھی، جی بہت خوشی ہوتی ہے اور انتہائی خوشی ہوتی ہے، اور خاص طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عبادت ہے، جی اور میں فیلنگ وہ بتا نہیں سکتا. اس طریقے سے ہم نے 3 سے 4 منٹ اس ایریا میں فائر کر کے جشن منانا. اور اس کے بعد اس میں کوئی بتاتے ہوئے میں بلکہ پراؤڈ فیل کروں گا کہ ہمارے سامنے جو سپا اینیمی کی ہوتی تھی، انہوں نے بھی بڑی پراؤڈلی ہمیں مبارکباد بھیجنی کہ ساتھی جشن آزادی مبارک ہو. جی جب ہم نے فائرنگ ختم کرنی تو یہ ہوتا تھا. تو اس طریقے سے ہمارا آغاز ہوتا تھا، اور صبح کے وقت قرآن خوانی ماسک کے اندر ہم نے وہ کرنی، اور پاکستان کے لیے ہم نے دعا مانگنی اور دن کا آغاز کرنا. اچھا میجر صاحب، آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، مجھے بتائیے گا کہ یہ ہم نے دیکھا ہے اپنی زیادہ تر ویڈیوز میں دیکھتے ہیں، ہم لوگ موویز میں دیکھتے ہیں کہ یہ آپ لوگ ایک بڑا آپ کا ایک قدیمی رقص ہوتا ہے جو آپ لوگ بیچ میں آگ لگا کے اور جشن بنا رہے تھے کسی چیز، وہ تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے اگر آپ نے وہ پریکٹیکل کیا ہو. ہاں، وہ ہوتا ہے، کیمپ فائر ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہم لوگ ڈپلائی ہوتے ہیں اینیمی کے سامنے اور انڈر فائر ہوتے ہیں، انڈر آبزرویشن ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں بارڈر کے اوپر تو افورڈ نہیں کر سکتے. ہاں، جب کیمپ ایریا ہوتا ہے، جب ریزرو میں ہم لوگ آ جاتے ہیں، جب کسی مشن کو کمپلیٹ کر کے ہم آتے ہیں، تو اس وقت یہ بالکل ہم کرتے ہیں، جشن مناتے ہیں، جوان ہمارے بڑے خوش ہوتے ہیں، اور کیمپنگ بڑا اچھا لگتا ہے. میجر صاحب، وقت کی تنگی کی وجہ سے ہمیں پروگرام کے اختتام کی طرف آنا ہے. مجھے کوئی اپنا ایک ایسا واقعہ بتا دیجئے جلدی سے جو ہمارے ویورز دیکھ کے ان کو اس چیز کا ایک احساس ہو کہ واقعی ہم زندہ قوم ہیں، ہم پائندہ قوم ہیں، اور ہم سب کی ایک ہی پہچان ہے، وہ ہمارا پاکستان ہے. دیکھیں، بارڈر کے حوالے سے آپ کہیں گے یا آپ اپنی لائف سے ریلیٹڈ؟ میں اپنی لائف کے، وہ پرسنل اگزامپل آ جاتی ہے، گو کہ ہمیں منع کیا جاتا ہے کہ پرسنل اگزامپل نہیں ہونی چاہیے اس میں، مطلب سیلف پریزنگ. یہ اس طریقے سے تھا کہ یہ جو آپ نے سنا ہوگا بکروال، اور یہ جو لوگ گرمیوں میں ادھر آ جاتے ہیں اور سردیوں میں یہ پیچھے میدانی علاقوں کی طرف چلے جاتے ہیں اپنے مال مویشی اور یہ چیزیں لے کر. تو گرمیوں کے دن تھے، میری اس وقت ڈیوٹی لیپا ویلی میں یا ڈوری پوسٹ ہے ہماری ایک ٹاپ کی، اس کے اوپر تھا. تو ہماری جو ہائیسٹ پوسٹ ہے لیپا ویلی کی، وہ 12,700 ہے، 12,500، اور اس میں انڈیا کی پوسٹ ہے 12,709 ہائیسٹ پوسٹ لیپا کے اندر. تو کیا ہوا کہ وہ ایک دن ایک بزرگ شخص میرے پاس آیا، کہتا ہے سر میرے کچھ گھوڑے انڈیا کے علاقے میں چلے گئے. اچھا، میرے کوئی 6 گھوڑے انڈیا کے علاقے میں چلے گئے ہیں، میں غریب آدمی ہوں اور اس طریقے سے آپ یہ کریں. تو لہٰذا میں نے بریگیڈ سے پرمیشن لی، کیونکہ پروسیجر ہوتا ہے کہ آپ ڈائریکٹ اینیمی کے ساتھ کوئی اس قسم کی نہیں کر سکتے، وائلیشن ہے. تو بریگیڈ کے تھرو آپ پرمیشن لیتے ہیں. تو میں نے اسپیشل اپنے سی او کے تھرو پرمیشن لی. پھر ان کے ساتھ میں نے 12,500 کے آگے چل کے اینیمی پوزیشن میں ایک میٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے، وائٹ فلیگز ہم کرتے ہیں، پھر وہاں پر ہماری میٹنگ ہوئی. ادھر انڈین آرمی کا بھی میجر آیا اور اس سے میں نے بتایا موقف اپنا کہ اس طریقے سے ہمارے آپ کے علاقے میں چلے گئے ہیں، اور ابھی وہ نیچے کئیاں پوسٹ تھی اس کے اوپر ہیں. اور اس نے سب سے پہلے جو چیز مجھے کہی، یہ 89 کی میں بات کر رہا ہوں، اس نے کہا جی میجر صاحب، میں اس وقت میں کیپٹن تھا، کیپٹن صاحب میں یہ تو مانتا ہوں کہ آپ کی یونٹ چمپئن یونٹ ہے، لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ کی پٹرولنگ رات ہمارے علاقے میں آ کے ہماری سی جی آئی شیٹ اور ہمارے بنکرز تباہ کر کے کیسے چلے گئی ہیں. تو میں نے کہا جی دیکھ لیں، آپ کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ہمارے لوگ انفلٹریٹ کر کے گئے اور انہوں نے یہ کام کیا اور آپ کے بنکر کو ڈیمالش کیا. کہتے ہیں اسی اعزاز میں آپ کی رسپیکٹ کرتے ہوئے
کل صبح 9 بجے اپنے بندوں کو کہہ کے کئیاں میدان میں آ کے ہم سے بیروانہ نار پوسٹ سے اپنے گھوڑے لے لیں. اور انہوں نے دیے. اور دوسرے دن وہ جو بزرگ تھے وہ اوپر آئے اور انہوں نے بڑا اپریشیٹ ہمارے اس ایکشن کو کیا اور بڑی دعائیں دی. ماشاء اللہ میجر صاحب، یہ آپ کا واقعہ دل کو اور روح کو گرما دینے والا واقعہ. ناظرین، آپ نے میجر صاحب کی بات سنی، آپ نے میجر صاحب کی اچھی باتیں سنی آج کی. سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ایسے ہی سرسبز اور خوشحال رکھے. آج بھی سوال میرا تھا، جواب میجر صاحب کا تھا. اب سوچنا آپ لوگوں نے کہ آپ لوگ کس طریقے سے اس ملک کو سرسبز رکھ سکتے ہیں. اپنے ہوسٹ محمد عباس مہدی کو آج کی اچھی بات سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.